حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے۔ ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتے ہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف میں۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر ضرور کرنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہاری مشکلیں حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو تو سمجھ لو اس زمین کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو اس گھر کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، جب آپ کو ناپسند کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ ہی علیحدہ ہونا چاہیے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کا، ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور وہ جسے جوڑے اسے سارے مل کے بھی توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہو ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آواز بلند ہو اور علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے، انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گمراہی اور سرکشی کے ساتھ فتح حاصل نہیں ہوتی۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، اگر نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احساس، تو نہ دے تو شرمندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کریں۔ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا۔
حضرت علی نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی تکلیف سے نہیں گھبراتا۔ اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ملتا، بے وقوف اور جانور زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تم سے تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو کیونکہ وہ آپ کو عزت دے، اور محبت عزت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ بات پر نظر کرو کہ کیسی کہی، کہنے والے کو نہ دیکھو۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ جس کو علم ہی نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ تحصیل علم فریضہ ہے ہر مسلک کا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ فرمان حضرت علی کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے کہ جیسے مرنے والے کو موت۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، غربت میں دوست اور مصیبت میں بیوی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، اگر دوسرا بولے تو کڑوا۔ ہر شخص اپنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس نے اپنی قدر و منزل پہچان لی، کبھی برباد نہ ہوگا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے اور ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، تو کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی نے فرمایا، بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنی بد کلامی میں فخر کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو چاہے دھوکہ۔ حضرت علی شیر خدا۔ اگر انسان کو تکبر اور اللہ کی ناراضگی سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ہی ملے اور مٹی پر صرف بیٹھا رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، تو جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ خدا سے جب بھی مانگو تو عقل نہیں مقدر مانگو۔ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ تمہیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے کون سی ایسی خطا کی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑے کرنے سے پسند ہی نہیں کیا۔ سوچ سمجھ کر بولو۔ الفاظ نسلوں کا
تعارف کراتے ہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے احساس کے ذریعے ذلیل کراتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچے کو تکلیف آتی ہے، اللہ اس بچے کی بیماری کے صدقے اس کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی برائیوں کو جانتا ہے مگر جب اس سے برا کہا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تنگ دستی میں سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا، طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دو باتیں زندگی بھر ہمیشہ یاد آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں غلط فیصلہ نہ کرنا، دوسرا وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھ میں عقل ہو تو اس نے تجھ پہ احساس کی ابتدا کر دی۔ حضرت علی، دو سوال ایسے ہیں، دو اعمال ایسے ہیں کہ جس کا ثواب کبھی بھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی مگر اپنی گردن نیچی رکھتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنا ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کو اپنوں کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جس کے ہونے کا احساس نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو کہ جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو کہ جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ کہ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟